بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ میرے سامعین محترم، یہ جو آخر کا عشرہ ہے، 2 عشرے گزر چکے ہیں، یہ تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس رات کا قیام اس عشرہ کی طاق راتوں میں رکھ دیا۔ جو اس کو حاصل کر لے گا، اس رات کے قیام کو پالے گا، تو پیارے اللہ رب العزت نے فرمایا خیر من الف شہر۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ وہ خوش قسمت ہے مرد، وہ خوش قسمت ہے خواتین کہ جو طاق راتوں میں، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، جس کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، اس رات کو تلاش کرے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یعنی یہ جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں تلاش کریں، جس کو مل جائے گی 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی وہ رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی اس کی کتنے سال بنیں گے؟ تقریباً 83 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص سے اس کی عمر اتنی نہیں ہے، لیکن اس رات کی، اس طاق رات کے قیام کی برکت سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اور دوسری، اعتکاف میں جو بیٹھنے والے ہیں ان کی بہت فضائل ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، کائنات کی سچی زبان پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والے کے پچھلے گزشتہ صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اعتکاف کیا آخری عشرے کا، اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ہے، 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب ہے۔ اور تیسری فضیلت، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف میں بیٹھنے والا، عام جو نماز پڑھنے والا ہے نا رمضان کے اندر، 1 فرض ادا کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے، لیکن جو اعتکاف کی حالت میں جو فرض نماز ادا کرے گا 37,80,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھنے پر 37,80,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ایک نماز ادا کرے گا باجماعت جو نماز ادا کرے گا، ایک نماز کے بدلے میں 37,80,000 نمازوں کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اور تکبیر اولیٰ کا ثواب کیا ہے؟ جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، تکبیر اولیٰ کا، عام بھی تکبیر اولیٰ کے اندر، رمضان کے اندر تکبیر اولیٰ پر اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں، اتنا ثواب دیتے ہیں، جو میزان ہے نا، جو ترازو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا، یا اللہ مجھے جو تیرا ترازو ہے اس کا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کتنا بڑا ہے، اس کا ایک حصہ کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب دکھایا ترازو کا ایک حصہ، پلڑا دکھایا، تو مشرق مغرب سے زیادہ وسیع تھا، مشرق اور مغرب سے زیادہ وسیع تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ کیسے بھرے گا، یہ تو پوری زندگی میں نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز امت محمدیہ کو دیا ہے، عمریں تھوڑی ہیں لیکن عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔
اجر زیادہ. پہلے قوموں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، جس کی عمر زیادہ اس کی نیکیاں زیادہ، عبادت زیادہ، اعمال زیادہ، اجر بھی زیادہ ہے. اب اس امت کی عمریں ہیں 50 60 70 80 سال، اتنی عمر ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی عمر میں کیا عبادت کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اتنا نوازا ہے، تکبیر اولیٰ پر اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ وہ جو مشرق و مغرب سے بڑا جو ترازو کا حصہ ہے نا، اللہ وہ بھر دیتے ہیں، اللہ وہ بھر دیتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے جو صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے، اللہ کے راستے میں قربان کرے، اللہ اس کے بدلے میں بھی ترازو بھر دیتے ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ. اگر دکھلاوے کے لیے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے کوئی فائدہ نہیں. اخلاص کے ساتھ کہا نا، روزہ افطار کرانے کی اگر طاقت زیادہ نہیں ہے، ایک کھجور اور ایک پانی کے گلاس سے کسی کا روزہ افطار کرا دے گا تو جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا افطار کرانے والے کو ثواب ہے. اللہ تو ہر تھوڑی سی چیز پہ راضی ہو جاتا ہے. ایک بادشاہ نا، اس کے پاس اکثر ایک شخص شکر لگاتا ہے تو بادشاہ اس کو مایوس نہیں کرتا، بادشاہ اس کو مایوس نہیں کرتا. لیکن جو اللہ ہے 70 ماؤں سے زیادہ